احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توحید پر دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا بھی ایک بند مکان ہو جس میں نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکیاں ہیں، نہ روشن دان ہیں، اوپر سے سفید ہے، اندر سے پیلا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس سے ایک حیوان پیدا ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، بولتا ہے اپنی زبان۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا انڈا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا اوپر سے سفید ہے، اندر سے پیلا ہے، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان ہے، کچھ عرصے کے بعد اندر سے بچہ نکل آتا ہے، وہ چو چو کر رہا ہے، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد بھی تمہیں خدا کی توحید سمجھ نہیں آئی؟ اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توحید پر کوئی دلیل بیان فرمایا شاہتوت کا پتا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر اس کو بکری کھائے تو مینگنیاں دیتی ہے، اگر گائے کھائے تو گوبر دیتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس کو کھائے تو شہد بن جاتا ہے، تو اس ایک پتے کے اندر یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اسی طریقے سے ایک دہریہ تھا جو منکر خدا تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ یاد رکھیں دنیا میں کئی لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں جو دو خدا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا دو ہیں، ایک یزداں ہے، ایک اہرمن ہے، ایک خیر پیدا کرتا ہے، ایک شر پیدا کرتا ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے، ایک اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کیسے خیر بھی کرے اور شر بھی کرے؟ وہ دو خدا مانتے ہیں۔ نصرانی جو ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں، ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جو ہیں وہ تو خیر لاکھوں کروڑوں دیوتا مانتے ہیں، ہر کام کے لیے ان کا خدا الگ ہے، دیوتا الگ ہے۔ یہ لکشمی دیوی ہے جی، دولت دیتی ہے، اور یہ دیوتا بارش برساتا ہے، اور یہ دیوتا قہر برساتا ہے۔ ان کے لاکھوں خدا ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے والوں کا خدا، سچی بات کریں، اگر ایک ہو تو تم مختلف جگہوں پہ سجدے کیوں کرو؟ اگر خدا ایک ہے تو تم قبروں پہ جا کے نمازیں کیوں بیٹھو؟ اگر خدا ایک ہے تو تم بچے شباز کلندر سے کیسے مانگتے ہو؟ اگر خدا ایک ہے تو تم دلدل کے نام کی منتیں مانتے ہو؟ اگر خدا ایک ہے تو ہر قبر پہ تم جھنڈیاں اور جھنڈے لگاتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ تو امام صاحب کو اس نے چیلنج کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مناظرہ کرنا ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ وہ منکر خدا تھا، دہریہ جسے کہتے ہیں، سوشلسٹ جیسے ہیں، یہ جتنے رشین بلاکس کے لوگ ہیں اکثر سوشلسٹ ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، خدا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ وقت مقررہ پر وہ دہریہ بھی پہنچ گیا، امام صاحب نے آنے میں دیر کر دی عمدن۔ کافی دیر کے بعد امام صاحب تشریف لیا، اور وہ جناب نعرے لگا رہا ہے اور شیخیاں لگا رہا ہے، دیکھو مسلمانوں کا مناظرے کرنے والا جو بڑا امام بڑھایا ہوا ہے، انہوں نے وہ تو میرے ڈر کے مارے بھاگ گیا، آتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام صاحب تشریف لے آئے، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں آپ نے دیر کر دی؟ اس نے کہا بھائی میری بات تو سنو، ہمارے اس شہر کے اور میں جہاں ہوں درمیان میں دریا ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، میں آگے کھڑا رہا، کشتیاں ساری نکل گئیں، اب جب تک مجھے کشتی نہ ملے میں دریا کیسے عبور کروں؟ میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، بہرحال کچھ دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ درخت جو ہیں وہ خود کٹ رہے ہیں، ان کے
تختے تیار ہو رہے ہیں، تختے خود بخود جڑ رہے ہیں اور کشتی کی شکل بن گئی ہے اور کشتی تیرتی تیرتی میرے سامنے کنارے پہ آ گئی ہے، میں اس میں بیٹھا تو آ گیا۔ اور نے کہا کمال ہے، یہ میرے منازع کے لیے آئی ہے تو نعوذ باللہ، اس کا تو عقل ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائیں اور تختے خود بخود بن جائیں، پھر کشتی بھی خود بخود تیار ہو جائے، اس میں میخیں بھی لگ جائیں اور وہ تیرنے والی بھی بن جائے، ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ساری کائنات کا نظام بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا مناظر سے تم ہار گئے ہو، ایک کشتی نہیں بن سکتی تو سارا نظام عالم کیسے چل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ خدا ہے کہاں؟ اب مسلمان تو کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن والعرش استوى، اللہ عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کو دیبا ہے، کما یلی کو بشان ہی۔ لیکن کافر کو تو یہ بات سمجھانی مشکل تھی نا۔ آپ نے فرمایا جب دودھ منگواؤ، دودھ کا ایک مٹکا منگایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا اس میں مکھن ہے؟ اس کو اگر بلوایا جائے مکھن نکلے گا؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ مکھن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی مکھن تو ہے لیکن میں دکھاؤں گا۔ آپ نے یہ تو مجازی چیز ہے، میرے تو خدا حقیقی ہے، اس کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ جیسے اس میں مکھن ہے میرا خدا بھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب ایک سوال اور بتائیں کہ خدا، آپ کا خدا جو ہے اس کا رخ اس وقت کدھر ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، خدا کا رخ کدھر ہے؟ اور میں بھی ایک شمع منگاؤ۔ شمع منگائی گئی، انہوں نے شمع کو جلاؤ۔ جب شمع جلی تو آپ نے پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ دیکھا یہ تو ہر طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر اس مجازی شمع کی روشنی ہر طرف ہے تو میرا خدا کی چہرہ بھی ہر جگہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ معیت علمی کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج مجھے سمجھ آ گیا اور آپ نے مجھے خدا کے وجود کا قائل کر دیا ہے، لیکن کچھ عرصہ مجھے آپ نے کہا تم سوچو اگر تیرے مقدر میں ہدایت ہے تو ملے گی، نہیں ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تو ذات ایسی ہے کہ اس کا اقرار تو کافر بھی کرتے ہیں، اور کافر بھی خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں۔